بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابر کرم کے ناظرین، الحمدللہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ضلع بہاول نگر کے قریب ایک عظیم قصبے فدائی شاہ میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ بڑی ہی عظیم علمی اور روحانی شخصیت وارث علوم حضور فیض ملت حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی مصنف محقق قبلہ علامہ فیاض احمد اویسی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ تشریف فرما ہے. آپ حضور فیض ملت مصنف کتب کثیرہ محقق اہل سنت حضرت قبلہ علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علی قبر والا جسدی ان کے فرزند انجمن ہیں، اور وہ عظیم ہستی، وہ نورانی ہستی حضرت قبلہ حضور فیض ملت جنہوں نے اپنے دست مبارک سے 5000 سے زائد کتب عالم اسلام کو عطا کیا. یعنی اتنا بڑا کام جو آج ہمیں پوری تاریخ اسلام میں نظر نہیں آتا. 5000 کتب ایک قلم سے ایک ہاتھ سے نکلنی، اور آج ہم کو ان کی کتابوں کے نام پڑھ لیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور پھر ایک زبان میں نہیں، کہیں وہ فارسی میں ان کا قلم چل رہا ہے، کہیں عربی میں قلم چل رہا ہے، کہیں اردو میں، کہیں وہ سرائکی میں، مختلف دنیا کی زبانوں میں کام کر رہے ہیں، کہیں ترجمہ کر رہے ہیں، کہیں وہ تحقیق پہ کام کر رہے ہیں، کہیں تخریج کر رہے ہیں، اور اسی طرح کہیں پہ وہ بڑی احادیث کی شرح ہے، کہیں قرآن مجید کی عربی میں تفسیر ہے، کہیں روح البیان کا اردو میں ترجمہ ہے. اس طرح یعنی اتنی جہاد پہ ان کا کام ہے جس کے لیے الگ سے ہمارے پی ایچ ڈی اور ایم پی اسکالرز وہ کام کر رہے ہیں. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کے فرزند ارجمند عظیم علمی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ نے بھی اپنے والد گرامی حضور قبلہ فیض ملت انہی کا فیض اور انہی کا عکس آپ کی سیرت میں پایا جاتا ہے، اور وہی کام جو آپ کے والد گرامی نے چھوڑا اسی کو آگے اسی طرح لے کے چل رہے ہیں. ابھی انہوں نے ایک کتاب ہمیں دکھائی جس کا نام ہے مقالات مدینہ منورہ. مدینہ طیبہ کی حاضری، اور وہاں پہ تو اکثر ان کے روز و شب جو ہے وہاں گزرتے ہیں. اکثر جب بھی بات ہوتی ہے تو وہیں مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ ہی موجود ہوتے ہیں. یہ بہت خوبصورت آپ کا کام ہے جی. میں نے اس کو ویسے پڑھا ہے PDF فائل میں، تو بہت جی PDF فائل میں بڑا لطف آیا مجھے، اور بہت سارے مضامین کا آپ نے اس میں احاطہ فرمایا ہے. یہ بتائیے کہ یہ کیا پہلی کوشش ہے یا اس سے پہلے بھی آپ نے؟ الحمدللہ سب سے پہلے تو میں آپ کے ابر کرم پر جو بارش برس رہی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ مزید برکت دے. اکثر سوشل میڈیا کے وہ چھوٹے چھوٹے کلپ بچے مجھے آپ کو دکھاتے رہتے ہیں، بڑی دلچسپی سے میں دیکھتا ہوں. جس محبت سے لوگوں کو آپ نے جوڑا ہوا ہے نا، اور بالخصوص اہل محبت کو جو آپ نے جوڑنے کی کوشش کی ہوئی ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے. کیونکہ اس وقت ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے نا سوشل میڈیا کا، بالکل صحیح. میرے خیال میں اب جو دور حاضرہ میں جو جنگ جیت جائے نا سوشل میڈیا کی، تو وہی کامیاب ہے. تو آپ اس جنگ میں ماشاءاللہ آگے آگے نکلے ہوئے ہیں، اور وہ ٹی وی پر بھی آپ کا پروگرام سنتے رہتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ ہمارے جو عقائد و نظریات جو ہمارے بزرگوں کے صدیوں سے صحابہ کرام تابعین امام مجتہدین نے ہمیں دیے، ان کو اجاگر کرنے کے لیے جو آپ نے مطلب ہے نا جی ہر طرح کے بعض اوقات مجھے پتہ چلتا رہتا ہے آپ کو کافی ساری مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور بہت ساری مطلب ہے نا جی نعمتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن اس سے بہترین نعمت اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے. تو اب آپ کی طرف جو آپ نے سوال فرمایا ہے، الحمدللہ میں حضور قبلہ والد گرامی کے ساتھ نا سن 1987 میں میری پہلی حاضری ہوئی مدینہ شریف میں، پہلی حاضری. تو پھر الحمدللہ مسلسل ان کے ساتھ میں 2010 تک حاضر ہوتا رہا. 2010 تک. تو اس دوران 2010 تک آپ کے ساتھ جو گزرے مدینہ پاک کے لمحات وہ میں بھی محفوظ کرتا تھا. آپ کو تو پتہ ہے کہ ان کو لکھنے کی عادت، تو مدینہ شریف میں لکھے ہوئے جو ان کے مضامین ہیں نا، ان کو ایک ملحدہ مطلب ہے نا کتاب کی صورت میں شائع کر رہے ہیں، چاہے ایک جلد میں ہو 2 جلدوں میں ہو. اچھا، بہت اچھا. تو 2010 کے بعد پھر ابھی یہ 2020 ہے. ان 10 سالوں میں میرا الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے کرم سے سرکار کی مہربانی سے زیادہ تر وقت مدینہ شریف کی حاضری میں رہتا ہے. یہ بھی حضرت صاحب قبلہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کے تقوی کا ثمر ہے. یہ اصل میں یہ بھی آپ کو عرض کروں، میری جو آخری ان سے ملاقات ہوئی نا آخری، اس کے بعد میں ان سے بات ہی نہیں کر سکا. میں جا رہا تھا اس وقت مدینہ شریف، آپ بھی میرے مطلب جانا تھا آپ نے، لیکن طبیعت کی حالت کی وجہ سے فرمایا میں کل تک کوشش کریں گے بھائی آ جائیں گے. تو میں نے کہا جو چونکہ میری گاڑی پہ سیٹ ہے، تو آپ نے جو مجھے فرمایا کہ مدینہ شریف میں میرا جا کے سرکار کی بارگاہ میں
دونوں ہاتھ یوں جوڑ کے فرمایا اللہ کہ دونوں ہاتھ یوں جوڑ کے فرمایا کہ اللہ جا کے میرا سلام بارگاہ رسالت میں عرض کرنا. اللہ اس کے بعد میں کراچی پہنچا تو مجھے پتہ چلا آپ کا وصال ہوا. اچھا یہ آخری بات تھی، یہ میرے ساتھ ان کی آخری بات تھی اور آخری ملاقات. حضور کی بارگاہ میں اسلام میں سلام پیش کرنی. بہت اب اس یہ میرے حق میں وہ دعا تھی، یہ صرف ان کی بات نہیں تھی، میرے حق کی دعا بات. تھی کہ آپ جائیں گے. اب الحمدللہ ثم الحمدللہ حالات جتنے بھی پرکٹھن ہوں میں نے ان مطلب ان مقالات میں لکھا ہے. بعض اوقات تو ایسا ہے کہ 1 بجے فلائٹ جانی ہے اور مجھے 10 بجے انہوں نے بلا لیا کہ آپ آ جائیں، اللہ اکبر. اور میں پہنچ گیا، چلا گیا. سبحان اللہ. کسی وقت تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں سو رہا تھا اور مجھے نیند آ گئی، صحیح. میری جاگ ہوئی تو 2 بجے جہاز نکلنا تھا باورپور سے نا. اچھا یہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، وہ میں نے لکھا ہے. تو میری جب جاگ ہوئی تو میں نے وہ ہمارے ساتھیوں کو میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا جی آپ نہیں آئے ابھی تک. صحیح. میں نے کہا یار مجھے تو نیند آ گئی. پھر آپ جلدی پہنچے کیونکہ جہاز تو نکلنے والا ہے. اچھا میں نے پھر اسی وقت فوراً دوڑا تو انہوں نے کہا جی ہم نے آدھا گھنٹہ جہاز کو پتہ نہیں کس انداز سے روک لیا ہے، یہ ہمارے ٹیکنیکل معاملہ تھا کہ وہ. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی دعا تھی. اب جب بھی الحمدللہ جتنے کڑے حالات ہوں مجھے سرکار ان کی بلا لے. دعا کے صدقے میں کوئی نہیں روک سکتا. یہ ان کی دعا ہے، میری اس میں کوئی نہ عمل ہے نہ سمل ہے. اور میں مدینہ شریف میں جتنا بھی وقت گزرتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان لمحات کو میں کاغذ پہ محسوس کرتا ہوں بہت اچھا. کہ آج ہمارے ساتھ کیا بیتی ہے، سبحان اللہ. آج معاملہ وہاں کیا ہوا، کیا پروگرام ہوا. تو پھر میں نے پہلے حضرت کے وصال کے بعد ایک یعنی مجموعہ ترتیب دیا تھا، اس کا نام تھا زندگی کا حاصل ہے حاضری مدینے. زندگی کا حاصل ہے حاضری مدینے. واہ 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 واہ. اعلیٰ حضرت کا بھی ایک شعر ہے. ہاں. امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر. راہ گزر. واہ. تو پھر وہ بھی مطلب ساتھیوں نے چھاپی، وہ چل رہی ہے. اس کے بعد پھر میں نے ایک لکھی کتاب دوسری حاضری میں جب پہنچا تو یعنی وہ اس کا نام ہم نے رکھا حجاز مقدس کے اہم ترین مقامات. بہت اچھی جدہ شریف اور مدینہ منورہ، مکہ خاص مکرمہ، خاص جگہ ہاں بہت ساری ان کو میں نے جہاں جہاں پہنچے ہم نے وہ لکھا. اور اسی طرح پھر اس کے بعد میں نے ایک در رسول پہ حاضری کی شرح حیثیت اچھا. وہ 2 مرتبہ چھپی ہے. بہت اچھی. پھر اس کے بعد دلائل وغیرہ ہاں، اس میں دلائل ہے بہت اچھی. تمام علماء صحابہ کرام سے لے کر اس صدی آج تک جو ہے نا جی، امت کے تمام جتنے بھی دلائل علماء و مجتہدین بہت اچھی. انہوں نے اس پہ تحقیق فرمائی ہے وہ میں. اور اس کے بعد پھر میں نے ایک لکھا حرمین شریفین کا سفر نامہ، وہ بھی تقریباً 600-700 صفحے کا ہے، پہلی جلد. دوسری جلد حرمین شریفین کا سفر نامہ وہ بھی تقریباً 600-700 صفحے کا ہے، بہت اچھے. 2 جلدوں میں. اس کے بعد ابھی یہ ہے مقالات مدینہ منورہ، یہ تقریباً 6ٹھی کتاب ہوگی یہ 6ٹھی کتاب ہے. آپ کی، صرف مدینہ طیبہ. صرف مدینہ طیبہ میں آپ جس صفحے پر بھی دیکھیں گے نا ڈیٹ آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے گی اچھا. کہ آج کی ڈیٹ میں کس ٹائم ہم نے مطلب کیا چیز دیکھی سبحان اللہ. اور کیا مضمون ہمارے سامنے آیا. اور زیادہ تر وہ مدینہ شریف کے حوالے مدینہ سے. طیبہ کا بہت اچھی. ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً ہے جی 900 یہ ہے 672 صفحے کی بہت کتاب ہے، اچھی. بہت یہ اچھی. جلد کے ساتھ ہے. تو اب آپ کا جو وہ ماشاء اللہ آپ نے پڑھا تو اظہار خیال ہے کہ اس وقت یہ کتاب چھپ چکی تھی. اب الحمدللہ اس کا دوسرا یعنی اگلا دوسرا حصہ سمجھ لیں، دوسرا جلد سمجھ لیں، وہ بھی تیار ہے. کورونا کی وجہ سے چونکہ 6 مہینے ہو گئے رہ گئے، اب انشاءاللہ وزیر کھلی ہے تو میں شاید چلا جاؤں. تو انشاءاللہ وزیر میرا یہ ہے کہ بھی وہاں جا کے اس کا دوسرا جلد وہ مکمل ہوگا، کیونکہ یہ خواہش ہوتی ہے مدینہ شریف بیٹھ کے نا وہ کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ مقالات مدینہ منورہ یہ اس میں اللہ پاک سلامت رکھے جی، آپ کا سایہ سلامت رکھے. جامعہ اویسیہ میں بھی سر وہاں پہ دروس قرآن اور دروس حدیث اور جب بھی تشریف فرما ہوتے ہیں تو طالبان علم ان کی پیاس بھی گزارتے ہیں. اس خانوادے کا شروع سے لے کے آج تک یہی وصف ہے کہ یہ دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں اور جو بھی آتا ہے اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی محبتوں کا جام پہناتے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ خانوادہ سلسلہ اویسیہ اور خانوادہ وجود فیض ملت ان کے علم میں، عمر میں، صحت میں، کاروبار میں، جان و مال میں، عزت و عرفان میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تعلق. بہت شکریہ.